اب یہ دیکھیں اگلی حدیث پاک، یہ اب چل رہا ہے ابھی، ایک اور حدیث پاک کا روایت ہے کہ وعن جابر قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان الشیطان قد ایس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب ولکن فی التحریش بینہم، رواہ مسلم۔ آپ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ شیطان اس سے تو مایوس ہو چکا کہ عرب کے نمازی اسے پوجیں، یعنی یہ بات اس کو سمجھ آ گئی کہ اب وہ جو دین لے آئے وہ پوجیں گے نہیں اس کو، لیکن ان کو آپس میں لڑانے پر وہ مشغول ہو گیا، اور لڑائی ڈالنے کے لیے سب سے زیادہ جو اس کو ایک سپیس ملتا ہے، جو جگہ ملتی ہے، وہ میاں بیوی کا جو معاملہ ہوتا ہے، ساس اور بہو کا جو معاملہ ہوتا ہے، نند اور بھاوج کا جو معاملہ ہوتا ہے، دیور اور بھابھی کا جو معاملہ ہے، میاں بیوی کا جو معاملہ، وہ سب سے زیادہ اس کو اس پہ وہ ٹچ کرتا ہے اور بار بار اس چیز کو، اس دروازے کو کھٹکھٹاتا رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اعمال جو ہے ان سے بچنا چاہیے، اعمال شرکیہ نہ کریں گے، پتہ ہے اس کو کہ لوگ اب جو دین پر آگے ہیں وہ شرک سے بچ جائیں گے، میرے آقا کی دعا بھی ہے، اور پھر علی العموم جو ہے وہ مرتد بھی نہیں ہوں گے۔ کہیں کوئی ایک آدمی اگر مرتد ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دیں آپ۔ عرب کو جزیرہ اس لیے فرمایا اس حدیث پاک میں کہ اسے بحر فارس اور روم اور دجلہ و فرات نے گھیرا ہوا ہے، اس لیے یہ جزیرہ نما عرب ہے، اس کو کہتے ہیں۔ عرب کی لمبائی عدن سے شام تک ہے، چوڑائی جدہ سے ریف تک یعنی عراق تک۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام پر صلاۃ والسلام اور مولود شریف، عرس، فاتحہ، ختم، حضور سے مدد مانگنا وغیرہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں عام مسلمانان عرب کا ہمیشہ سے دستور رہی ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز بھی شرک ہوتی تو عرب شریف کے مسلمانوں میں آج کبھی مروج نہ ہوتی، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ کبھی عرب کی طرح کوئی عجم محترم نہیں ہو سکتا۔ ہر جگہ مسلمان علی العموم مرتد ہو سکتے ہیں، وہاں کے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ خیال رہے کہ اگرچہ مسلمہ کذاب نے عرب کے بہت سے مسلمانوں کو مرتد کر لیا، مگر اس ارتداد کا بفضل ہی تعالی بکانا رہا ایک وقتی چیز تھی جو ختم ہو گئی، اور اب اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور یہ پھر جب اس چیز سے شیطان مایوس ہو گیا کہ اب وہ ان کو دوبارہ مرتد یا مشرک نہیں کر سکے گا، تو اب اس کو لڑاتا ہے۔ آخر زمانہ ہے، یعنی جو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو خلافت کا جو دور تھا، وہ اختلاف آپ دیکھ رہے ہیں جو شروع ہوا وہ آج تک ختم ہونے میں نہیں ہے، اور قیامت تک ختم نہیں ہوگا وہ اختلاف۔ اگرچہ جتنے مرضی آپ اتحاد کے نعرے لگاتے رہیں، مگر اس کی حقیقت جو ہے وہ مفقود ہے۔ اگلی روایت سنیے ذرا انہی وسوسوں سے متعلق، کہ عن ابن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءه رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون امامة احب الی من ان اتقلم به قال الحمد للہ الذی رد امره الى الوسوسة، رواہ ابو داود۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک شخص آیا اور بولا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں کہ وہ بولنے سے جل کر کوئلہ ہو جانا زیادہ پسند کروں گا، کہ ایسے کفریہ اور غلیظ خیالات ہیں کہ اس سے میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں تو وہ بہتر ہے۔ فرمایا خدا کا شکر ہے جس نے ان خیالات کو وسوسہ بنا دیا۔ اب ذرا تھوڑا سا اس پر تھوڑا غور کر لیجئے کہ عقائد اسلامیہ ذات و صفات الہیہ یا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ایسے برے خیال آتے ہیں کہ مجھے ان کا قبول کرنا تو کیا اتنا برا معلوم ہوتا ہے کہ جل کر کوئلہ ہونا منظور ہے، لیکن میں ان خیالات کو ان چیزوں کو اپنے زبان سے ادا نہیں کر سکتا، ان کا بولنا منظور نہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے وہ خوف الہی کہ جو آقا علیہ السلام کی صحبت کی برکت سے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوا، اور یہ خوف حقیقتاً یہی وہ خوف ہے جو ایمان کی دلیل ہے۔
کہ جب آپ ان لفظوں کو بولنے سے ڈریں، چاہے جائے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں ان وسوسوں پر۔ اللہ نے ایسے خیالات کو وسوسہ میں داخل فرمایا جس پر کوئی پکڑ نہیں رکھی اللہ نے۔ اگر کوئی وسوسہ آ جائے تو اس پہ پکڑ نہیں ہوتی۔ وہ کریم ہے، رؤوف الرحیم ہے، وہ اپنے بندے کی مجبوری اور معذوری کو جانتا ہے، تو اس لیے وہ ان خیالات پر، ان وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں کرتا۔ اچھا آگے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للشیطان لمتا بابن آدم وللملک لمتا فاما لمت الشیطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق واما لمت الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر یامرکم بالفحشاء۔ الآیہ، یہ آیہ کریمہ جو الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء، یہ پوری آیت اخرجہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن غریب۔ اچھا یہ حدیث غریب کہی گئی ہے، روایت ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان میں شیطان کا بھی اثر ہے اور فرشتہ کا بھی، یعنی دونوں کے اثر موجود ہے۔ شیطان کا اثر تو یہ ہے کہ وہ مصیبتوں سے ڈراتا ہے اور حق کو جھٹلاتا رہتا ہے، لیکن فرشتے کا اثر ہے خیر کا وعدہ کرنا اور حق کی تصدیق کرنا۔ جو یہ آخری بات محسوس کرے وہ جان لے کہ یہ رب کی طرف سے ہے تو خدا کا شکر، یعنی جس کو خیر کی طرف اور حق سمجھ میں آ جائے، اس کی تصدیق دل سے ہو تو وہ سمجھ جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا شکر ادا کرے، اور اس کے علاوہ جو وہ دوسری چیز محسوس کرے تو وہ مردود شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، تعوذ پڑھے، تو پھر وہ بھاگ جائے گا۔ پھر یہ تلاوت کی جو یہ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء ہے کہ شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، یعنی ذرا سی بھوک آ گئی تو ڈرانا شروع کر دیا۔ انسان غلط ملت کاموں میں مصروف، 2 نمبر کے دھندوں میں مصروف، کسی کو ڈاکو، کوئی ڈکیتی، کوئی چوری، کوئی راہزنی، یہ ان چیزوں پہ اکسانا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بے حیائی کا مشورہ دیتا ہے۔ اور یہ ترمذی شریف نے اس کی روایت کی ہے اور ہماری حدیث غریب ہے، لیکن یہ تواتر ہے ان احادیث میں، تو آگے بھی چل کے بہت ساری احادیث آئیں گی۔ شیطان سے مراد یا تو ابلیس ہے یا انسان کا قرین جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے، جس کا ذکر پہلے گزر چکا، یعنی وہ حمزاد۔ دوسرا احتمال زیادہ قوی ہے، اس کا اثر قریناً سارے انسانوں پر ہوتا ہے، کسی پر زیادہ اور کسی پر کم۔ وہ جو حمزاد ہے ساتھ، وہ جو ایک شر چل رہا ہے، اس کا اثر کسی پہ زیادہ ہے تو کسی پہ کم۔ جتنا کوئی متقی اور پرہیزگار ہوگا اس شر کا، اس کا اثر کم ہوگا اور خیر کا اثر زیادہ ہوگا۔ اس طرح کہ وہ خبیث برائیوں کو خوبیاں اور نیکیوں کو مصیبت بنا کر پیش کر دیتا ہے، یعنی حق حلال کی روزی کمانی میں تنگی ہے تو وہ تنگی دکھاتا ہے، وہ فقر و فاقہ دکھاتا ہے اس میں، نیکی میں۔ اس لیے انسان ڈر جاتا ہے نیکی کرنے سے، بھلائی کی طرف کم جاتا ہے، اور وہ جو اس کی بدی ہوتی ہے اس کو وہ ایک بہت ہی سہانے خواب کی طرح دکھاتا ہے۔ یعنی جیسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ وہ غلاظت ہے کہ جو سونے کے قبر میں ہے، یعنی سونے کا پانی اس کے اوپر چڑھا ہوا ہے، بڑی چمکدار ہے، لیکن جب اس کو کھولا جائے گا تو یہ غلاظت ہی غلاظت ہے۔ تو وہ سونا چڑھا کے دکھاتا ہے انسان کو بہکانے کی صورت میں۔ خیرات کے ارادہ پر فقر سے ڈراتا ہے کہ بھی خیرات کرو گے تو یہ پیسے ختم ہو جائیں گے تو تم کیا کرو گے؟ نہیں، بلکہ جتنا تم دو گے اللہ اس سے 10 گنا، 10 نہیں بلکہ 70 گنا زیادہ تمہیں عطا فرمائے گا، 700 گنا تک کا بھی آتا ہے اللہ عطا فرمائے گا۔ شادی بیاہ کے حرام رسوم و رواج پر خرچ کرنا ہو تو پھر شیطان بڑی مدد کرتا ہے، ڈھول ڈھمکا، ناچ گانا، لٹرم پٹرم سب کچھ ہے۔ کسی بیوہ کی مدد کرنی ہو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرنی ہو، کسی مسکین کے گھر کا چولہا جلانا ہو، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہو،
کسی مظلوم کا ساتھ دینا ہو، کسی ایکسیڈنٹ والے کی مدد کرنی ہو، یا مطلب اور بہت سارے کام ہیں جو فلاح امت کے لیے ہیں، فلاح انسانیت کے لیے ہیں، وہاں پر آپ کو فقر سے ڈرا دے گا کہ بھئی تمہارے کیش میں، تمہارے بینک بیلنس میں کمی آ جائے گی، کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی؟ اللہ اکبر۔ رب فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ کیا کرتا ہے کہ نیکی کا کام کرتے وقت وہ ڈرانا شروع کر دیتا ہے، اور جب آپ غلط کام کرتے ہیں تو وہ آپ کو بس پھر اس وقت وہ بالکل آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتا، اکسا کے آپ کو یہ کام کرواتا ہے۔ اگر صدقہ اور خیرات سے نفس گھبرائے اور شیطان فقر سے ڈرائے تو یہ فرشتہ، یہ جو خیر کا فرشتہ، یہ دل میں آواز دیتا ہے کہ مت ڈر، صدقہ سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں، اور فوراً اس کو یہ آیت یاد کر لینی چاہیے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اس فرشتہ کا ہی کام ہے۔ جو شخص اس فرشتے کی کان پر آواز دھرے گا، آواز پر کان دھرے گا، جتنا وہ کان دھرتا رہے گا، جتنا اس بات کو سنے گا، اتنی وہ آواز قوی ہوگی، اور شیطان مردود کے رجیم کے جو خیالات ہیں کہ صدقہ کرنے سے، خیرات کرنے سے، مدد کرنے سے، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنے سے، اس کی مالی مدد کرنے سے، کسی بیوہ کی مالی مدد کرنے سے، کسی یتیم بچی کی شادی کروانے سے، کسی معذور کی مدد کرنے سے مال گھٹے گا نہیں، وہ بڑھے گا، اللہ اس کو بڑھا دے گا، اللہ اس میں برکت پیدا فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جتنا انسان اس بات کو سنتا ہے وہ آواز قوی ہوتی ہے، اور دوسری آواز شیطان کی مدھم، اور اگر وہ سننا شروع کرے گا تو یہ والی مدھم ہو جائے گی۔ بعض اولیاء سے، یعنی جو نیک بندے اللہ کے، شیطان مایوس ہو کر ان کے دروازوں پر آنا ہی چھوڑ گیا کہ انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جان تو دے دیں گے لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو، اس دین کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، کبھی بھی خلاف شرع، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جانے کا یہ سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ نیک ارادے اور اچھے خیالات بھی اللہ کی نعمت ہے، شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے۔ نیک ارادہ کو جلد پورا کرے کہ پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے، اور کیونکہ اعوذ اور لاحول سے شیطان بھاگتا ہے، اور اولیاء اعظام اور صالحین یہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی صبح شام 21 بار لاحول شریف پانی پر دم کر کے پی لیا کرے تو انشاءاللہ وسوسہ شیطانی سے بہت حد تک امن میں رہے گا۔ تو دوستان گرامی، یہ وسوسے ہیں شیطان کے، انشاءاللہ اس پر گفتگو مزید بھی جاری رہے گی ان وسوسوں کے متعلق۔ اللہ پاک میری آج کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں قبول و منظور فرمائے، اور مجھے قوی امید ہے کہ میرے وہ بہن بھائی جن کی شادی ہو چکی ہے، جو ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں، وہ جب اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور سنیں گے تو انشاءاللہ ان کے درمیان، اگر کسی کے درمیان کوئی معاملہ، کوئی رنجش کا ہے، کوئی غلط فہمی کا ہے، تو اس کا ازالہ ہو جائے گا، اور وہ سسرال جو کسی بہو کو قبول نہیں کرتے، اور وہ بہو جو سسرال کو ماں باپ نہیں سمجھتی، اگر وہ دین متین پر عمل کر لیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کر لیں، تو یہ گھر جو جہنم کا نمونہ بنے ہوتے ہیں لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے، شیطان کی شرانگیزیوں کی وجہ سے، وہ جنت کے نمونہ بن جائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کہے گئے کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔